الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ دیجئے صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ہم نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جامع مسجد نور النبی درگاہ مقدسہ حضرت قلندر کبریاء ساہو چک شریف میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج موضوع ہے شان اولیاء کرام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ گزشتہ جمعہ ہم اس عقیدے کی استحکام پر پہنچے تھے، اس بات کو ہم نے محکم و مستحکم ذرائع سے جان کر یہ جانا کہ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت، ان کی عزت و عظمت، یہ پیغام خداوندی ہے اور فرمان الہی ہے۔ اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرمان خداوندی کے بعد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تن من دھن کو قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قدسی صفات گروہ جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے جو فرمان ملتا ہے اس کو ہم نے سننا بھی ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اس پر مستعد رہنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان عالی شان ہے وہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدسی صفات گروہ اولیاء کو جس صفت کے ساتھ متصف کیا ہے اور جو ان کی عزت و شان اور جو ان کا وقار بڑھایا ہے، تو اس میں ان کی جو ڈیوٹی ہے، جس طرح میں نے یہ کہا تھا کہ ولایت اور نبوت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو اس پر حضور کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا جو کار ہے، یعنی ان کا جو کام ہے، یہ کس کار پر مستحکم رہتے ہیں اور ان کا کاز کیا ہے، ان کا ماٹو کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں
جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت ڈالتے ہیں۔ کار ولایت میں یہ بات ہمیں بڑے باوثوق ذرائع سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا کار یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور بھائی یقیناً جس کی محبت ہو اور جس کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، یقیناً اس کے شب و روز اس کی محبت میں گزرتے ہیں۔ تو آپ جس کی محبت میں گزر رہے ہیں تو یقیناً وہ رومی کشمیر نے کیا کہا تھا کہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ تے سو مکر بہانے پا کے او دئی مرنے مردہ۔ جب اللہ کا ولی ہے اللہ کی طرف سے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا کام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ڈالنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اور اس زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کوشاں رہنا۔ دو لفظ ہمیں ملے یہاں، لفظ بولنے میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان دونوں کے اندر پوری دنیا اور پھر اس دنیا کے ساتھ عمل اور پھر اس دنیا کی خیر خواہی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہے، حدیث مبارکہ میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خدا کیسے یاد آئے گا؟ اس امر پر یاد آئے گا کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عشق ہوگا، اس کی تڑپ، اس کی طلب اللہ رب العزت کے ذات اور اللہ رب العزت کی مقبولیت کے حصول کے لیے ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سے عبادت کے متعلقہ کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو ڈر کے مارے خوف سے عبادت کرے وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ جو ڈر کے مارے خوف سے عبادت کرے وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور جو جنت کے لالچ میں عبادت کرے آپ نے فرمایا وہ عبادت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ حضور عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فقط اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کے عشق اور طلب اور تڑپ کے حصول میں عبادت کرنا، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو ولی کامل جو ہے، ولایت کا جو منشور ہے، جو ماٹو ہے، جو کاز ہے، وہ کیا ہے؟ فقط اللہ رب العزت کی رضا و رغبت کے لیے اپنی زندگی گزارنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، رضا و رغبت ان کے دلوں میں جاگزی کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے ہر طرح خیر کے کاموں میں کوشاں رہے، یعنی اس کی سیرت میں یہ عمل ہو، اس کی سیرت میں یہ عمل ہو کہ وہ کوشاں رہے خیر خواہی میں، لوگوں کو اس امر پر کہ لوگوں کی برائی، ادھر دوسری طرف جہنم کی آگ، ان تمام چیزوں سے لوگوں کو بچانا، لوگوں کے مسائل سننا، پھر ان پر ان کو حل کرنے میں
کاربند رہنا، فرمایا یہ ولایت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے لیے جو روز محشر مقام عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کے لیے نور کے موتیوں کے منبر ہوں گے جن پر اللہ کے ولی جلوہ افروز ہوں گے۔ دنیا ان پر رش کرے گی اور ان کو وہ مقام کی ثمر پر ملا ہوگا کہ دنیا بھر میں زندگی بھر تو انہوں نے تکالیف میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، مسائل میں گزاری، لیکن اب ان پریشانیوں، ان مسائل، اس تگ و دو میں زندگی گزارنے کے بعد جب حشر کا میدان ہے تو ان کو عزت، جاہ، مقام یہ عطا کیا جا رہا ہے کہ فرمایا نور کے موتیوں کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور فرمایا جائے گا کہ آج بلا لو ان لوگوں کو جنہیں تم پہچانتے ہو، جن کی تم معرفت رکھتے ہو، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ تھا، جن کا چلنا پھرنا تمہارے ساتھ تھا، جن کا اوڑھنا بچھونا تمہارے ساتھ تھا، آج بلا لو ان لوگوں کو اور اپنے ساتھ جو تمہیں مقام دیا گیا ہے اسی مقام پہ اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرات گرامی قدر، ولایت میں یہ بات کر دینا تو بڑی آسان ہے، لیکن احادیث میرے سامنے ہیں، فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا حال اور مقام یہ ہوگا، ان کی شان یہ ہوگی، ان کے تقوی پر، ان کی عبادات پر، اور پھر ان کی جو اللہ رب العزت کی رضا و رغبت کے لیے زندگی گزارنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور ہوگا کیا؟ ان کا مقام یہ ہوگا، دنیا والے تو انہیں باتیں کرتے تھے، دنیا والے تو انہیں تنگیاں دیتے تھے، دنیا والے تو انہیں تکالیف دیتے تھے، دنیا والے تو انہیں پریشان کرتے تھے، آج رب کائنات فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے پریشانیوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، دکھ مصائب پر تو نے صبر کیا، آج تیری شان اور مقام یہ ہے کہ اہل معاشر بھی تیرے مقام اور تیری شان پر رش کر رہے ہوں گے۔ فرمایا گیا جو میرا ولی ہے، پھر حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس کسی نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، سن لو اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ عجیب بات ہے، فرش والوں کی لڑائی ہے، عرش والا لڑتا ہے۔ عجیب بات ہے، باتیں تو بندوں کے ساتھ تھیں لیکن معبود شامل ہو گیا۔ عجیب بات ہے، باتیں تو خلق کی تھیں لیکن خالق نے اس میں آ کر یہ بتایا کہ بھئی اس کو دکھ دینا، اس کو تکلیف دینا یہ یوں ہے کہ جیسے مجھے دی جا رہی ہے۔ حدیث پاک ہے بھائی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا وہ میرا بندہ جو میرا قرب حاصل کر چکا ہے، فرائض و سنن و واجبات کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے، وہ میرا بندہ میرے قریب ہو چکا ہے، اب میری اور اس کی دوستی ہے، میرا اور اس کا سانگا ہے، میری اور اس کی یاری ہے، میری اور اس کی فرینڈشپ ہے۔ اب ہماری دوستی میں اگر کوئی غیر شامل ہوا تو اگر تو وہ اس کے ساتھ دوستی رکھے تو وہ میرا بھی دوست ہے۔ بھئی اگر کوئی عداوت رکھے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اگر دوستی کر لے، فرمایا دوستی کر لے تو میرا دوست ہے، اور اگر عداوت رکھتا ہے قولی یا فعلی، ظاہری یا باطنی،
تو پھر وہ سنے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حدیث کے عبارت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر طوالت ہے، مفہوم کے اندر بڑی طوالت ہے۔ یا اللہ، بندہ تیرا، ولی تیرا، اگر کسی کا دنیاوی رہن سہن میں اس کے ساتھ کسی وقت کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس میں نہ تو دنیاوی اختلاف کی بات کی ہے، نہ دینی اختلاف کی بات کی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں، جو امن کو برقرار رکھنے والے ہیں، جو لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اور اس پیغام حق کو یہ بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑی فہم جوئی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ عقل و بینش، ادراک اور حالات کے تقاضوں کے تحت یہ میرے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں، اور یہ حق پر مبنی لوگ ہیں۔ ان کی زندگی میں تصنع ریا بناوٹ نہیں آتی، ان کا ہر قول و فعل فقط میری رضا کے لیے ہے۔ تو فرمایا گیا اب اس حال میں، اس کیفیت میں کہ جب وہ بندہ میرا ہے، گزشتہ جمعہ ایک حدیث سنائی تھی کہ آنکھ اس بندے کی ہے، دیکھنے والا خدا ہے، کان اس بندے کا ہے، سننے والا خدا ہے، زبان اس بندے کی ہے، بولنے والا خدا ہے، قدم اس بندے کے ہیں، مشیت الہی ہے، ہاتھ اس بندے کے ہیں، گرفت اللہ کی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ میرا بندہ جو میرے قرب میں آ چکا ہے، جو میری قربت میں ہے، اور جو میرا بندہ میری رضا و رغبت اور میری محبت کے حصول میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، تو فرمایا گیا اس بندے کو دکھ نہ دینا، اس بندے کو تکلیف نہ دینا، اس بندے سے عداوت نہ رکھنا۔ اگر تم نے رکھ لی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کا نہیں ہے۔ ہمیں ذرا غور کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کرنے میں، تان و تشنیع کرنے میں، بات کرنے میں فرمایا گیا کہ یہ بندوں کی بات نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے۔ اور ان کے حال اور مقام کے بارے میں اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو گروہ اولیاء سب سے داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے۔ جو اولیاء اللہ کا گروہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، ان کا انعام دیکھیے، اکرام دیکھیے، ان کی عزت دیکھیے، ان کی توقیر دیکھیے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا گیا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، فرمایا گیا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور انہیں تھوکنے، ناک صاف کرنے اور قضائے حاجت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ بھئی زندگی کے اندر حالانکہ یہ فطری امر ہے، لیکن اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مجلس میں کسی کے سامنے آپ ناک کو نہیں نکال سکتے، نہ نکالتے ہیں، تھوکنا ہے تو باہر جا کر تھوکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حاجت کے طور پر ہوتی ہیں۔ اب یہ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے کہ ان کو یہ حاجت ہی نہیں ہوگی، اور ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، حشر میں نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ مسئلے کی بات بتا دوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سونے کے برتن، بھئی سرکار فرما رہے ہیں
جب حدیث آ جائے تو ہمیں حیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، آہا، اور ان کے سامنے عود سلگ رہا ہوگا، انگیٹھیاں رکھی ہوں گی، ان میں سے عود سلگ رہا ہوگا، خوشبوؤں سے معطر و معمبر فضائیں ہوں گی، سبحان اللہ، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ پسینہ جو بہے گا وہ مشک و معمبر ہوگا، وہ بھی معطر ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی اور اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت بھی آر پار سے نظر آ رہا ہوگا، اور ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اولیاء میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جی، اولیاء میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کا اپنے مقام کے لوگوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نہ ان کے دلوں میں ذرا بھی بغض ہوتا ہے، ان کے دل متحد ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ ان کے دل متحد ہوتے ہیں اور ذرا برابر ایک دوسرے کے بارے میں بغض و عناد نہیں ہوتا۔ اور وہ کرتے کیا ہیں، ان کا معمول کیا ہے؟ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دن بھی ان کی یہ حال اور شان اور مقام ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ او حضرات گرامی قدر، اس سے اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو برگزیدہ ہوئے، جو ولی ہوئے، جو ولایت کے مقام پر متمکن ہیں، اب لوگ جو ان کے ساتھ کشاں کشاں محبت کرتے ہیں، اب لوگ ان کی محبت میں چلے آتے ہیں، لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، لوگ ان کا آ کر کلام سنتے ہیں، لوگ آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، تو اب بعض لوگوں نے لوگوں کو روکنا چاہا، لیکن لوگ رکنے کی بجائے دن بدن بڑھنے لگے۔ بعض لوگوں نے لوگوں کو روکنا چاہا، لیکن دن بدن لوگ بڑھنے لگے۔ بھئی ایسا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں اولیاء اللہ کے متعلق اور اولیاء اللہ کے پاس نہ جانے کے متعلق ایک نہیں 1000 کوششیں کی جا رہی ہیں، ایک نہیں 1000 کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ دن بدن ان لوگوں کی بارگاہ میں ہجوم عاشقاں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے، اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو رب کائنات جبرائیل امین کو بلاتا ہے۔ جبرائیل حکم ہو رب جلیل، فرمایا جاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرے قرب میں ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرا عاشق ہے، وہ میری ذات کے لیے اپنے شب و روز گزارتا ہے، تو اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب دنیا کائنات کا اصول یہ ہے، دنیا داری میں اصول یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ یہ اصول دنیا داری کا ہے، یہ مجاز کا اصول ہے، حقیقت کا نہیں ہے۔ حقیقت کا اصول یہ ہے کہ جو اللہ واسطے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، وہ پھر اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتا ہے
آؤ لوگو آؤ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو رب کا محبوب ہے۔ یہ تو ہم بندوں کی بات ہے، یہ تو ہم غلاموں کی بات ہے کہ ہم اپنے شیخ کے متعلقہ، ہم اپنے مشفق و مہربان کے متعلقہ، ہم اپنے محبوب کے متعلقہ کہ جس کے ساتھ ہماری اللہ واسطے والی محبت ہے، تو ہم ان کی شان و شوکت کے لیے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ اصول، یہ وتیرہ ہمارا نہیں ہے۔ سنو حدیث پاک سنیے گا، سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی ہے، جلد 2 میں حدیث نمبر 444 ہے۔ فرمایا جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ یا اللہ عجیب بات ہے، پہلے خود محبت کرتا ہے پھر جبرائیل کو محبت کا حکم دیتا ہے، حالانکہ جبرائیل نوری ہے، نوریوں کا سردار ہے، فرشتہ ہے تیرا، انبیاء کے لیے پیغام رساں ہے، لیکن یہ محبت ولی کے ساتھ کرے گا؟ یہ محبت ولی کے ساتھ کرے گا؟ فرمایا ہاں جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جی یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ عہد جبرائیلی بھی ہوا، پہلے عہد الہی تھا کہ اللہ محبت کرتا ہے ولی سے، اب عہد جبرائیلی ہوا کہ جبرائیل بھی محبت کرتا ہے ولی سے۔ فرمایا نہ، بات یہاں نہیں رہے گی، جبرائیل آسمانوں میں ندا دے دے، اعلان کر دے، ہر کسی کو بتا دے، اے عرشیو، اے آسمان والو، اللہ رب العزت فلاں ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ رب کا محبوب ہے، وہ رب کا محبوب ہے۔ اولاً پہلے جمعے سے ہماری یہ بات، ہر جمعہ میں یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم بات ولایت کی کر رہے ہیں، پیری مریدی کی نہیں، ولایت کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم جس ولی کامل کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ عارف باللہ بھی ہے، وہ فنا فی اللہ بھی ہے۔ فرمایا گیا میں اللہ بھی محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی ان سے محبت کر۔ اب ندا دے دے، اعلان کر دے، تمام آسمان والوں کو بتا دے کہ اللہ رب العزت فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، علی حجویری سے محبت کرتا ہے، معین الدین سے محبت کرتا ہے۔ اے فرشتو تو بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب محبت کا اعلان محبت ہو گیا۔ پہلے رب کی محبت تھی، پھر جبرائیل کے ساتھ یوں سمجھیے کہ کارنر میٹنگ ہوئی اللہ کی اور جبرائیل کی، زیادہ لوگ نہیں اس میں شامل تھے، تو آپس میں بات ہے۔ اب محبت کا یہ اعلان، یہ پرچار، یہ دعویٰ جبرائیل امین کو لوگوں تک پہنچانے، فرشتوں تک پہنچانے کا حکم ہو گیا۔ اب 2 سے بات نکل کر سرے لامکاں پھیل گئی، سرے لامکاں پھیل گئی، تمام آسمانوں پہ پھیل گئی، فرشتوں کے دلوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اے فرشتوں، اللہ بھی اور میں جبرائیل بھی اور پھر تم سب بھی اس ولی کے ساتھ محبت کرو۔ اس لیے کیوں یا اللہ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ محبوب ربانی ہے۔ اب جب اعلان ہو گیا، یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہم نے آج 4 سے 5 جو حدیث پڑھی ہیں، میں نے بڑے سادہ اور آہستگی سے اس لیے سمجھایا کہ ہمارے دلوں میں یہ باتیں سرایت کار جائیں، اتر جائیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جس عقیدے پر ہیں
قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا قوی ہے۔ فرمایا گیا جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک بھی محبت کرتا ہے، تمام آسمان کے فرشتوں کو حکم ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اب بات نہ یہاں نہ رہے، اب پھر اعلان خداوندی ہوا، اب پھر حکم خداوندی ہوا، وقت ہو چکا ہے، آخری جملے ہیں۔ اب پھر فرمان خداوندی ہوا، جبرائیل ان فرشتوں سے کہہ، ان فرشتوں کو حکم دے دے، دوبارہ پھر ندا کر دے کہ تم تو اپنی محبت پر صادق اترے، تم نے تو محبت کر لی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور میرے اس پاک بندے کی پاک محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دو۔ اب یہ وجہ تھی کہ لوگوں نے دروازہ ولایت سے روکنے کے لیے ہزارہا کوششیں کی، لیکن در ولایت وارہا کھلا رہا، اور کشاں کشاں طالبان حق شراب عشق معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہوں میں آتے رہے اور قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محبت کو فرشتوں نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی بندے ڈالتے تو بندے نکال لیتے، اگر کوئی ایجنٹ ڈالتے تو دوسروں کے ایجنٹ نکال لیتے، اگر کوئی اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہوتا تو کسی کی عقل زیادہ سن کر وہ عقیدہ بدل لیتا، لیکن ہوا کیا کہ اس محبت کو اللہ رب العزت کے حکم سے، فرشتوں کے توسل سے ہمارے دلوں میں ڈالا گیا، اور رب کائنات نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرے محبوب ہیں، تم ان کی بارگاہوں میں آتے رہو اور میرا فیض تمہیں ملتا رہے گا، میرا قرب بھی تمہیں ملتا رہے گا، میرا وصل بھی ملتا رہے گا۔ کس حال پر، کس امر پر کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت اختیار کر لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، ان کی قربت اختیار کر لیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ عقیدہ ہے جو امن والا عقیدہ ہے، جو محبت والا عقیدہ ہے، جہاں محبت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ چونکہ ہر کام للہیت کے لیے ہے، ہر کام اللہ رب العزت کی رضا اور رغبت کے لیے ہے، ہر کام اللہ رب العزت کے قرب اور وصال کے لیے ہے۔ اب مجھے یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ کے ولی کو جب رب اپنا محبوب قرار دے دے، پھر رب اپنی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر حکم فرشتوں کو دیتا ہے، پھر فرشتوں کے سردار کو حکم ملتا ہے تمام ملائکہ کو حکم دے دیا جائے، پھر تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے ساری کائنات میں اس لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو ڈھال دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی طرف بلانا بھی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا بھی، اور اللہ کے ولیوں کے پیغام کو آگے ڈیلیور کرنا بھی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے ملی ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے ہم نے یہ حاصل کیا، جس طرح گزشتہ جمعوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق ہم عقیدہ حق اہل سنت و جماعت اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہمیں اس بات پر یہ سبق ملا کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت بھی رکھنی ہے، ان کی بارگاہوں میں آتے جاتے بھی رہنا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، چونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، تو خزانے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ دروازے ہیں، تو خزانے حاصل کرنے کے لیے دروازوں پہ آنا چاہیے، کسی امر پر اپنی ذات کے حصول کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے حصول رضا و رغبت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔